السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالث لمن شاء کراہیت ان يتخذ الناس سنہ۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ فقہ کی کلاسز رواں دواں ہیں، اور اس کے اندر ان نفل نمازوں کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے جسے شریعت اسلامیہ نے ہم پر لاگو کیا ہے۔ نفل نمازوں میں ایک نماز وہ سنتی نمازیں ہیں جو فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، جنہیں رواتب سنتیں کہا جاتا ہے۔ آخری درس کے اندر فجر، ظہر اور عصر، ان سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی سنتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ آئندہ آنے والی مجلس میں مغرب اور عشاء اور جمعہ اور اس کے علاوہ دیگر سنتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ بات اگر مغرب کی سنتوں کی جائے، جی ہاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی سنتیں ثابت ہیں، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے، اگرچہ مغرب سے پہلے نماز پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، مگر اس کو رواتب سنتوں میں شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ مستحب نمازوں میں سے ایک ایسی نماز اگر انسان پڑھ لے تو بہتر ہے، جیسے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعات کا پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صلو قبل صلاۃ المغرب، کہ مغرب کی نماز سے پہلے تم 2 رکعات پڑھ لو۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے امام طبری سے اس روایت کو کیا ہے، اس کی شرح میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اور فتح الباری کے اندر اس حدیث کو نقل بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ حدیث، اس کی شرح میں جو باتیں کہی گئی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعات پڑھ لو۔ آپ نے 2 مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا لمن شاء، کہ جو آدمی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے۔ گویا مغرب سے پہلے جو 2 رکعات پڑھنی ہے، آپ نے اسے سنت نہیں قرار دیا، بلکہ وہ مندوب میں سے ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو سنت بنا لیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کی پابندی کی اس میں سمجھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے اور ایک روایت ثابت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ بین کلی اذانین صلاۃ، کہ ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، یعنی ایک اذان جو لوگوں کو بلانے کی دی جاتی ہے، اور ایک جو اقامت کے طور پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعات نماز ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مغرب سے پہلے اگر کوئی آدمی 2 رکعات پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مغرب کی بعد کی جو 2 سنتیں ہیں، اس کو سنتیں یعنی رواتب سنتوں کے اندر علماء نے شمار کیا ہے، اور وہ 2 رکعات ہیں، وہ 2 رکعات ہیں۔ بہت ساری حدیثیں اس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ حضرت مسعود بن عبداللہ الیزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن عامر الجہنی کے پاس آیا اور آ کر کہا الا اعجبک من ابی تمیم یرکع رکعتین قبل صلاۃ المغرب، کہا کہ ابی تمیم کے بارے میں کچھ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ کہا کہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے وہ 2 رکعات کو پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عقبہ بن عامر الجہنی صحابی رسول نے کہا کہ انا كنا نفعله على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پڑھا کرتے تھے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نمازوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو پہلے تو پڑھنا ثابت ہے، اور رہا بعد میں 2 رکعات کا پڑھنا، اسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رواتب سنتوں میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز اور عشاء کے درمیان بھی کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے مستحب عام نفلوں میں شمار ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جاننی ہے، تو امہات المؤمنین میں سے کسی نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعتوں کی پابندی کیا کرتے تھے، آپ ان نمازوں کو ادا کرتے تھے۔ چلیے، اس سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ مغرب سے پہلے 2 رکعات پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مغرب کے بعد 2 رکعات کا پڑھنا یہ رواتب سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ بات اگر عشاء کی نماز کی سنتوں کی جائے، جی ہاں، عشاء کی نماز کی بھی سنت ہے، اور وہ 2 رکعات ہے۔ عشاء کی نماز کی بھی سنت ہے، اور وہ اس کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعات ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر سنتوں کی بات کی جائے، وہ جمعہ کی سنت ہے، وہ جمعہ کی سنت ہے۔ اب رہا جمعہ کی سنت کے حوالے سے، یہ بات ہم بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز یہ مسلمانوں کے لیے ہفتے میں ایک دن عید کی نماز ہے، لہذا اگر کوئی آدمی
امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نفل نمازوں کا اہتمام کرے۔ اس کے لیے کیا مستحب ہے کہ وہ نفل نمازوں کا اہتمام کرے؟ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ وتطہر بما استطاع من طہر ثم ادہن او مس من طیب ثم راح فلم يفرق بین اثنین فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بینه وبین الجمعة الاخرى۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور روایت ہے جو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اللہ نے جتنی پاکی لکھی ہے اس پاکی کا خیال کرتا ہے، پھر سر پر تیل لگاتا ہے اور اپنے جسم پر خوشبو کو لگاتا ہے، پھر وہ نکل پڑتا ہے، اور جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا وہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے سنتوں کو ادا کرتا ہے، جیسے ہی امام ممبر پر چڑھ جائے بالکل خاموش رہتا ہے۔ اب وہ اگر کوئی آدمی اتنا عمل کر لے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک جتنے بھی اس کے صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ سب کو بذات خود معاف کرے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جمعہ سے پہلے پڑھی جانے والی نفل نمازوں کی فضیلت کو بیان کرتی ہے کہ اگرچہ یہ رکعتیں 2 ہو، 4 ہو، 6 ہو، 8 ہو، جتنا اسے میسر وہ انسان پڑھ لے یہ رکعتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک دوسری اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا من غتسل ثم اتى الجمعہ، کہ جو آدمی غسل کرے اور جمعہ کی نماز کے لیے آئے فصلی ما قدر له، اور مسجد میں آنے کے بعد جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا اتنا نفل نمازوں کو پڑھ لے، ثم انصت حتى يفرغ من خطبته، پھر وہ خاموش رہے یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے، ثم يصلي معه، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کی اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ اور 3 دن مزید اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو آپ ان دونوں روایتوں میں جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی روایتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کے اندر واضح طور پر دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جمعہ کے لیے جب انسان آئے تو جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام کرے۔ اب یہ چیز صحابی رسول سے، صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ جمعہ سے پہلے نماز کو بڑا لمبا لمبا پڑھا کرتے تھے، 2 رکعات گھر میں پڑھ کر آتے، پھر اس کے بعد مسجد میں آنے کے بعد لگاتار پڑھا کرتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی تو کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا اس پر سلف صالحین کا عمل ہے کہ انسان جمعہ سے پہلے نمازوں کا اہتمام کرے، جمعہ سے پہلے نمازوں کا اہتمام کرے، کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں، جیسے ہم عمومی طور پر جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز 12:30 بجے، 12:45 ہوتی ہے، جب انسان کا بالکل سورج کا اس کے سر پر موجود ہو، تو اب اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں مسجد میں پہنچا جب وقت زوال کا ہے، یعنی سورج کیا ہے بالکل سر پر کھڑا ہے، یہ تو وقت کیا ہے منع شدہ وقت میں ہے، ایسے وقت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو پڑھنے سے منع کیا ہے، لیکن جمعہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، جمعہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، لہذا یہ جمعہ زوال کے وقت میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے آپ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر دیکھیں گے، اس کے اندر صاف طور پر کہا گیا کہ اگر کوئی جمعہ کو آتا ہے اور سر پر تیل لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جتنا ہو سکے نمازوں کو پڑھتا ہے، جب امام ممبر پر چڑھ جائے خاموشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو گویا جو ممنوع اوقات ہیں ان ممنوع اوقات کے اندر جمعہ سے پہلے پڑھی جانے والی نمازیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ اس کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور ابھی جیسے میں نے حضرت ابن عمر کا ذکر کیا، بلکہ حضرت عمر کے بارے میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں جمعہ سے پہلے نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے، لہذا صحابہ زوال کے وقت نمازوں کو پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر کے زمانے میں پڑھا جا رہا ہے، حضرت ابن عمر اس کی پابندی کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جو ممنوع اوقات ہیں اس میں جمعہ کا وقت داخل نہیں ہوتا ہے، لہذا اس پر انسان کو مستحب عمل کرنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کیا جمعہ کے لیے کچھ رواتب سنت جمعہ سے پہلی ہیں؟ اگر بات کہی جائے جن نمازوں کا میں نے ذکر کیا وہ نفل نمازیں ہیں، تو گویا جمعہ سے پہلے کوئی رواتب سنتیں ثابت نہیں ہیں۔
کوئی رواتب سنت ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ نفل ہے، جتنا چاہے انسان پڑھ لے یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ لیکن خصوصی طور پر کیا 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنا جمعہ سے پہلے یہ سنت میں سے ثابت ہے یا رواتب سنتوں میں سے ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ چلیے اگر بات کریں جمعہ کی بات کی سنتوں کی، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بلکہ اگر آپ ابن حجر رحم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو انہوں نے 3 اقوال ذکر کی اور ہر قول کی دلیل ذکر کی، اور کہا کہ جمعہ کے بعد جو سنتیں پڑھی جانی چاہیے، کتنی رکعات پڑھی جانی چاہیے، اس میں علماء کا شدید اختلاف ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ جمعہ کے بعد انسان کی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے کہا من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4، کہ جس کسی آدمی کو جمعہ کے بعد نماز پڑھنا ہے وہ 4 رکعت کو پڑھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ فإن عجل بكم شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين اذا رجعت، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی آدمی کو گھر جانے کی جلدی ہو تو 2 رکعت مسجد میں اور 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھ لے۔ تو اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ 4 رکعت پڑھنے کا حکم جمعہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب دوسرا قول یہ ہے کہ انسان یہ مخیر ہے، 2 رکعت پڑھے 4 رکعت پڑھے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، انسان کے لیے اختیار ہے۔ پہلے قول کے مطابق 4 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، دوسرے قول کے مطابق یا تو 2 پڑھے یا تو 4 پڑھے، اس مسئلے میں انسان کو مختار اختیار ہے۔ اور یہی قول امام ابن باز رحم اللہ نے اور علامہ البانی رحم اللہ نے حدیثوں کو پڑھنے کے بعد اسی قول کو راجح قرار دیا، کیونکہ دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ کان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف فیصلی رکعتین، حضرت ابن عمر کی واضح طور پر روایت ہے جس کے اندر انہوں نے صاف طور پر کہا، کیا کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے بعد نماز کو نہیں پڑھتے تھے کہ یہاں تک کہ لوگ چلے جائیں، اور اس کے بعد آپ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو پہلی روایت جس کے اندر آپ نے کہا کہ جو جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 پڑھے، اور اس دوسری روایت کے اندر کہا کہ جب لوگ پلٹ جاتے تھے تب اللہ کے نبی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اسی بنیاد پر ابن باز رحم اللہ اور علامہ البانی رحم اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کبھی 4 پڑھنے کا حکم دیا ہے، کبھی آپ نے صرف 2 پڑھی ہے، لہذا انسان یہ اختیار میں، آپ کے پاس چوائس ہے کہ جمعہ کے بعد یا تو 2 پڑھیں یا تو 4 پڑھیں۔ یہ تو دوسرا قول ہوا۔ تیسرا قول جو ہے یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، اور لجنہ دائمہ کا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھے گا وہ 4 رکعت پڑھے گا، اور جو گھر میں جا کر پڑھنا چاہتا ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر 4 پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور لوٹنے کے بعد اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز کو ادا کیا۔ تو یہ لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، اور اس پر جو روایتیں ہیں وہ صاف طور پر ثابت کرتی ہے، واضح کرتی ہیں۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ ان تمام روایتوں کو لینے کے اعتبار سے اگر ابن باز علامہ البانی رحم اللہ کی رائے لیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ یا تو 4 پڑھے یا تو 2 پڑھے، لیکن سب سے بہترین رائے یہ لجنہ دائمہ کی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر سنت پڑھتا ہے جمعہ کے بعد وہ 4 رکعت کو پڑھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی آدمی مسجد میں کچھ نہیں پڑھتا ہے، لوٹ کر گھر آتا ہے تو گھر آنے کے بعد 2 رکعت کو پڑھے گا۔ یہ بات ہوئی جمعہ کی سنتوں کے حوالے سے۔ اب ایک اہم مسئلہ جس کا ذکر میں نے آخری درس کے اندر کیا تھا کہ اگر کسی آدمی سے یہ جو رواتب سنتیں جو 12 رکعت ہیں اگر یہ چھوٹ جائیں تو کیا انسان ان کی قضا کر سکتا ہے؟ اب فرض نمازوں کی قضا الحمدللہ یہ تو ثابت ہے، کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے مسائل واضح ہیں، لیکن یہ جو رواتب سنتیں ہیں کیا اگر یہ چھوٹ جائیں تو کیا ان کی بھی قضا کی جا سکتی ہے؟ کیا شریعت اسلامیہ اس بات کی ہمیں اجازت دیتی ہے؟ تو علماء نے حدیثوں کو پڑھنے کے بعد، جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی نماز کو بھول جائے یا نماز کو پڑھے بغیر سو جائے تو اس آدمی کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے فوراً اس نماز کو ادا کر لے۔ اب اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ذکر کیا، نہ فرض نماز کا تذکرہ ہے، نہ نفل کا ذکر ہے، نہ رواتب کا ذکر ہے، کوئی بھی نماز اگر انسان پڑھنا چاہتا تھا وہ بھول گیا یا نماز پڑھنے سے سو گیا تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ فرض کے مسئلے میں بھی یہ حدیث صحیح ثابت ہوگی اور نفل نماز کے مسئلے میں بھی صحیح ثابت ہوگی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کسی آدمی سے رواتب سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو ممنوع اوقات کے علاوہ وہ عام اوقات میں ان نمازوں کی قضا کر سکتا ہے۔
کیونکہ یہ سنت ہے، لہذا ان نمازوں کو ممنوعہ اوقات میں، یعنی 3 وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، جب سورج اگ رہا ہو، جب سورج سر پر ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، تو لہذا اس وقت میں ان رواتب سنتوں کی قضا نہیں کی جائے گی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ سے قضا ثابت ہے، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب جیسے فجر کی بات کی 2 سنتیں، یہ رواتب سنتوں میں سے ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قضا نہیں کی؟ جی ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی قضا ثابت ہے کہ آپ نے اس کی قضا کی تھی، اور عمومی طور پر مرد حضرات اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر فجر سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھ پائے تو فجر کے بعد اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، یہ رواتب سنت ہے مگر اس کی قضا لوگ کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے تھے اور آپ اٹھ گئے، جب سورج بالکل آپ کے سر پر موجود تھا، تو صحابہ کرام اصل میں جنگ سے لوٹ کر آ رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو اور ایک صحابی کو کہا کہ جیسے فجر کا وقت ہو جائے ہمیں اٹھا دینا، مگر حضرت بلال بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، سب کے سب سو گئے، یہاں تک کہ سورج بلند ہوا اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تب اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال تم اذان دو۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ نماز کون سی تھی؟ یہ فجر سے پہلے پڑھی جانے والی رکعت تھی، یہ فجر سے پہلے والی رکعت تھی، گویا اللہ کے نبی نے سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی اس کی قضا کی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرض نماز کی قضا کی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی آدمی ان 12 رکعت کی پابندی کرتا ہے اور اس سے یہ رکعت چھوٹ جاتی ہیں تو ممنوعہ اوقات کے علاوہ انسان ان رواتب سنتوں کی قضا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ ممنوع اوقات میں کیوں قضا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اب اس کے تعلق سے بھی علماء کی ایک رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دی۔ کیوں اجازت دی؟ کیونکہ اگر کوئی آدمی رواتب سنتوں کی پابندی کرتا تھا تو وہ اس کے لیے ایک سبب بن گیا، ریزن بن گیا، لہذا ریزن کی وجہ سے کبھی بھی وہ اہتمام کر سکتا ہے، مگر عام علماء کی رائے ہے کہ اگرچہ یہ سنت ہے، اس کی قضا بھی سنت ہے، تو لہذا اسے ممنوع اوقات میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر بڑی توجہ دیا کرتے تھے کہ مسجد میں کوئی نظر آتا جو ممنوع اوقات میں نماز کو پڑھتا تو اسے سختی سے منع کیا کرتے تھے۔ رہا مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد پڑھا، یہ 1-2 روایتیں ہمیں اس کی طرح ملتی ہیں، مگر اصل یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی نفل نماز کو ممنوع اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ چلیے اب یہاں پر اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ رواتب سنتوں کی قضا کرنا درست ہے۔ ہم نفل نمازوں کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، لہذا نفل نمازیں کسی کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں، اس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد جو نفل نمازیں رواتب یعنی فرض کے بعد یا پہلے پڑھی جاتی ہیں، جنہیں سنن الرواتب کہا جاتا ہے، الحمدللہ ان تمام کا تذکرہ آیا۔ چلیے اب سنتوں میں سے ایک سنت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جو سنتیں وقت کے ساتھ خاص ہیں، یعنی یہ سنتیں وقت کے ساتھ خاص ہیں، لہذا ان کو کہا جاتا ہے السنن المؤقتہ، یعنی یہ ایسی سنتیں ہیں جن کو وقت کے ساتھ قید کیا گیا، یعنی اسی وقت میں ان نمازوں کو پڑھا جائے گا۔ اب وہ کیا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے مؤقتہ سنتوں کے اندر جو سنت آتی ہے وہ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل یعنی رات میں کھڑا ہونا، لہذا قیام اللیل یہ رات کے وقت کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں۔ قیام اللیل جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، رمضان میں سے تراویح کی نماز کہا جاتا ہے، اور عام حالتوں میں اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس قیام اللیل کی یعنی رات میں پڑھی جانے والی سنتی نمازوں کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ، سورہ زاریہ، سورہ فرقان، قرآن کی الگ الگ آیتوں میں اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا، جیسے سورہ سجدہ میں اللہ نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان صحابہ کے پیٹھیں بستروں سے جدا ہوتی اور رات میں قیام اللیل کیا کرتے۔ کہیں اللہ نے کہا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، کہ رات میں بڑا ہی کم سویا کرتے تھے اور عبادتیں کیا کرتے تھے۔ کہیں اللہ نے کہا والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما، کہ جو لوگ راتوں میں سجدہ اور قیام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ محترم حاضرین، رات میں قیام اللیل کرنا حقیقت میں اللہ کی یہ بندگی ہے۔ رات میں قیام اللیل کر کے نمازوں کو پڑھنا یہ اللہ کا شکر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قیام اللیل اتنا لمبا کیا کرتے یہاں تک کہ آپ کے پیر سوج جاتے، تو حضرت عائشہ کہتی لما تصنع هذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی اتنی اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ تب اللہ کے نبی کا جواب کیا ہوتا؟ آپ کہتے افلا احب ان اکونا عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گی، کیا میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تعریف اللہ نے کی کیونکہ وہ قیام اللیل پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی شکر گزاری ہے۔ اور تیسری فضیلت قیام اللیل کی یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے اور جنت میں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ یہ قیام اللیل کی نمازیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں تم سلام کو عام کیا کرو، سلام کو پھیلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داری کو جوڑا کرو، اور ایسے وقت میں تم قیام کرو، ایسے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم جنت میں سلام اور امنت و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعد اللہ تعالی لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ نے کچھ کمرے، کچھ گھر ایسے بنا کر رکھے ہیں کہ باہر سے دیکھا جائے تو اندر کا نظر آئے، اندر سے دیکھا جائے تو باہر کا نظر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ گھر کن کے لیے بنایا ہے؟ جو لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور نرم لب و لہجے سے گفتگو کرتے ہیں، روزے کے بعد دوسرا روزہ رکھتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں نماز کو پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی عظیم فضیلت ہے کہ جنت میں ایسے لوگوں کے لیے گھر تیار کیے جا رہے ہیں۔ چوتھی فضیلت قیام اللیل کو کرنے کی یہ ہے کہ فرد نماز کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی نماز افضل ہے جو ثواب کو بڑھانے والی ہے، وہ رات میں پڑھی جانے والے قیام اللیل۔ باقی جتنی بھی آپ نمازیں پڑھیں سب کا مقام اپنی جگہ، مگر قیام اللیل کرنا حقیقت میں یہ سب سے عظیم اور افضل اعمال میں سے ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے صاف کہا افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی نماز ہے تو رات کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اب سوال ہے کہ قیام اللیل کب کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قیام اللیل کیا کرتے تھے وہ وقت کے اعتبار سے تھوڑا فرق تھا۔ بسا اوقات اللہ کے نبی رات کے بیچ میں، بالکل بیچ رات میں اٹھ جاتے، کبھی اس سے پہلے اٹھ جاتے، کبھی رات کے آخر میں یعنی فجر سے پہلے رکا کرتے، بسا اوقات مرغا بانگ دیتا تب آپ اٹھ جاتے، بسا اوقات رات کے آدھے پہر میں آپ اٹھ جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی تینوں روایت ثابت ہے، آپ بیچ رات میں پڑھیے، یا بیچ رات کے بعد تھوڑے والے حصے میں پڑھیے، یا بالکل فجر سے پہلے آپ پڑھیے، اذان سے پہلے پڑھیے، تینوں طریقے سے پڑھنا یہ قیام اللیل کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے جسے امام بخاری مسلم نے دونوں نے روایت کیا، فتح مکہ کا وقت تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی یہاں رات گزاری، وہ آپ کی خالہ تھی، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکیے پر سوئے تھے، اچانک آپ اٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اٹھنے کے بعد یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، روایت کے الفاظ ایسی ہیں کہ یا تو آپ بالکل رات میں اٹھے تھے یا اس کے تھوڑا پہلے یا اس کے تھوڑے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے چہروں کو ملتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کو پڑھتے ہیں، پھر ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہترین طریقے سے وضو کیا، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے، حضرت عبداللہ بن عباس آئے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے انہوں نے کرتے دیکھا تھا ویسے ہی کیا، اور بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
نے ان کو کھینچ کر دائیں بائیں سے دائیں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی، پھر 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 2 رکعت پڑھی. تو گویا دو 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 کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعت پڑھا تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وطر کی نماز پڑھا. 12 رکعت پھر وطر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. اور اس کے بعد مؤذن کی اذان کو انہوں نے سنا، تو اذان کے بعد اللہ کے نبی نے 2 ہلکے رکعت نماز پڑھ کر آپ فجر کے لیے نکل گئے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ قیام اللیل کا وقت یہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ قیام اللیل کا حکم کیا ہے؟ کیا رات میں قیام کرنا ہر کسی شخص کے لیے واجب ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سنتوں میں سے ہے، یہ سنتوں میں سے ہے. لہذا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یہ ہے، جنت میں داخل کرنے والی یہ نماز ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے ہفتے اور مہینے کے شیڈول میں قیام اللیل کا وقت ضرور رکھے، قیام اللیل کا وقت ضرور رکھے. نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کہاں تک پہنچ رہے ہیں، کون سا عمل افضل ہے، مگر قیام اللیل کی نماز یہ سب سے افضل ہے. رہا قیام اللیل کی کتنی عدد ہے جو انسان کو پڑھنی چاہیے، بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اللیل کی کوئی حد نہیں بیان کی کہ انسان کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے، بلکہ قیام اللیل کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے انسان زیادہ کر سکتا ہے، جتنا چاہے کم کر سکتا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رمضان کے حوالے سے، تو آپ نے کہا کہ ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا، بڑی مشہور روایتوں میں جو صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کیسے قیام کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے. پہلے 4 رکعت پڑھتے. تم ان کی بہتری کے بارے میں، تم ان نمازوں کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھو، اتنا اللہ کے نبی آرام سے پڑھا کرتے. پھر 4 پڑھتے، ان کو بہترین طریقے سے لمبی نماز پڑھا کرتے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی 3 رکعت کو پڑھا کرتے. تو ان سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 پڑھا کرتے. ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، جو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتا یعنی باللیل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے 12 بتایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے 13 بتایا. اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی نے کہا صلاۃ اللیل مثنا مثنا فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ توتر له ما قد صلی. ایک صحابی رسول آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی قیام اللیل کی نماز کتنی رکعت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ 2 رکعت کر کے پڑھنا، 2 رکعت کر کے پڑھنا. کب تک پڑھنا؟ جب تک کہ فجر کی اذان کا تمہیں کیا ہے اندازہ نہ ہو. اگر فجر کی وقت کا اندازہ ہو جائے 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ما قبل تمام نمازوں کے لیے کیا ہے وطر ہو جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ رات کی نماز کی کوئی حد نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 11 ہی پڑھا کرتے تھے، مگر آپ سے 13 رکعت بھی ثابت ہے. کیا اتنی ہی پڑھی جائے گی؟ نہیں، انسان جتنا چاہے اسے پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک اہم بات آپ یہ سمجھیں کہ قیام اللیل جب انسان کرے گا تو 2 رکعت پڑے گا، 4 رکعت ملا کے نہیں پڑے گا. پہلے 2 رکعت پڑے گا، سلام پھیرے گا، پھر 2 رکعت پڑے گا، سلام پھیرے گا، پھر 2 رکعت سلام پھر کر پڑے گا. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا صلاۃ اللیل مثنا مثنا فاذا رأیت ان الصبح یدرکک فاوتر بواحدہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، لہذا اگر تم صبح کو دیکھ لو تو ایک رکعت کے ذریعے کیا تم وطر کر لینا. محترم حاضرین، اب اتنی بات تو واضح ہوئی کہ انسان کو رات کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو اس کے لیے سنت ہے، جو اس کے لیے سنت ہے. لہذا انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کا وقت ہو جائے تو فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت ہے ہلکی نماز پڑھ لیں. اب قیام اللیل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنتیں ثابت ہیں کہ آپ قیام اللیل سے پہلے کچھ کاموں کو کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے قیام اللیل کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جو آدمی نیند سے اٹھے وہ کیا کرے، پہلے مسواک کر لے اور اللہ کا ذکر کر لے. جیسے حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ اللہ کے نبی نیند سے اٹھتے ہیں اور پہلے قرآن کو ملتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے مسواک کیا، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا. تو لہذا اگر کوئی آدمی قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے تو پہلے کچھ قرآن کو پڑھ لے وضو کرنے سے پہلے، کچھ قرآن کو پڑھ لے وضو کرنے سے پہلے، مسواک کر لے، پھر اس کے بعد جب وضو کر لے. اس کے علاوہ جب انسان قیام اللیل کرنا چاہے تو شروعات کی 2 رکعت ہلکی پڑھے.
شروعات کی 2 رکعت ہلکی پڑھے، ایسا نہیں کہ پہلی کی 2 رکعت ہی لمبا کرے، شروعات کی 2 رکعت کو ہلکا پڑھے یہاں تک کہ اس کے جسم میں نشاط آ جائے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ اذا قام من اللیل لیصلی افتتح صلاته برکعتین خفیفتین. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے پہلی 2 رکعت کو بڑا ہلکا پڑھا کرتے تھے، مختصر انداز سے پڑھا کرتے تھے. تو یہ دوسری سنت ہے. پہلی سنت یہ ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد آپ کچھ قرآن کو پڑھیے اور مسواک کو کیجئے، پھر اس کے بعد وضو کیجئے، یہ سنت. دوسری سنت، پہلی 2 رکعت کو انسان کو ہلکا پڑھنا چاہیے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ کیا انسان قیام اللیل کا اہتمام سال کے 12 مہینے کر سکتا ہے؟ یعنی ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہا، ہمیشہ قیام اللیل کرتا رہے. دیکھیے قیام اللیل کے مسئلے میں پابندی کرنا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی پابندی کرتے تھے، مگر کبھی آپ نمازوں کو پڑھا بھی کرتے، کبھی آپ چھوڑا بھی کرتے. لہذا یہ سنت ہے، سنت ہی کی طرح اس کے ساتھ انسان کو معاملہ کرنا چاہیے. انسان اپنے اوپر ایسے اس کو واجب کر لے جیسے اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ فرض واجب ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. کیا ہمیں ان 3 لوگوں کی روایت نہیں پتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے؟ اور جب حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں. ایک نے کہا کہ میں رات بھر قیام اللیل پڑھوں گا، کبھی قیام اللیل نہیں چھوڑوں گا. تب اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ وَأَنَا أَقُومُ وَأَنَامُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. کہ رات میں قیام بھی کرتا ہوں، بسا اوقات رات میں بغیر قیام کرے سو بھی جانتا ہوں، جو میری سنت سے اراد کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو لہذا قیام اللیل کی بالکل پابندی کرنا یہ درست نہیں ہوگا. کبھی انسان اکثر وقت پر انسان اہتمام کرے لیکن کبھی کبھی چھوڑ دے، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے، اگر کسی کی قیام اللیل چھوٹ جاتی ہے، رات میں اس نے ارادہ کیا مگر نہیں بیدار ہو پایا، تو کیا وہ آدمی اپنے قیام اللیل کو دن کے وقت میں ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، كان اذا غلبه نوم او وجع عن قیام اللیل صلى من النهار 12 رکعہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں نہیں اٹھ پاتے، نیند کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے، تو صبح طلوع ہونے کے بعد اللہ کے نبی 12 رکعات پڑھا کرتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ رات میں جب آپ پڑھیں گے تو 2 2 رکعت کر کے آپ کو ایک وطر پڑھنا ہوگا، لیکن اگر وہ رات میں نہیں پڑھ پائے تو اسے صبح میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی قضا آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر وطر نہیں پڑھا جائے گا. یعنی وہاں پر 2 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھا جائے گا، 13ویں رکعت نہیں پڑھا جائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہذا اس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. بعض حضرات کیا ہے، صرف جمعہ کے دن قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے نمازوں کو ادا کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن خاص کر کے اس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ بات جان لیجئے یہ غیر شرعی طریقہ ہوگا، انسان کو اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہوئی قیام اللیل کی. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں جو سنن مؤقتہ ہیں جو وقت کے ساتھ خاص ہے، اس کے اندر تراویح کی نماز ہے، وطر کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں بھی ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آئندہ آنے والی مجلس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں اللہ ان سب پر ہم سب کو پابندی کرنی، سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی کا کوئی سوال سبق کے حوالے سے ہے تو ضرور پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، تہجد کی نماز میں جب ٹائم بہت کم رہا تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد کیا 1 رکعت وتر کی نماز پڑھے تو ہو جاتی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جب بھی عمرہ کرتے ہیں تو جو میقات میں ہم مسجد میں جاتے ہیں نا، تو تحت المسجد کی 2 رکعت، پھر الگ سے عمرہ کی 2 رکعت سنت پڑھ کے، مطلب میرے شوہر بولتے کہ عمرہ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے نیت کر لو. تو یہ 2 سوال تھے، یہ صحیح ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پر میں آپ کو بات بتا دوں کہ جیسے میں نے کہا کہ رات کی جو 2 رکعت، رات کی جو نماز ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 13 بھی ثابت ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ انسان کیا کرے، 2 2 رکعت پڑھے، اور وقت نہیں ملا تو صرف 2 ہی رکعت پڑھ لے تو فوراً ایک وطر پڑھ لینا، آخری نماز وطر کو بنانا. اور رہا مسئلہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو اسے میقات کی مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد پڑھنا ہے یا عمرے کی جو نفل نماز ہے اس کا اہتمام کرنا. سب سے پہلے دیکھیے تحیت المسجد کی 2 رکعت، پھر عمرے کی 2 رکعت الگ، پھر احرام کی نیت کی الگ، ایسا نہیں ہے. اگر نماز کا وقت ہے تو فرض نماز ادا کریں، پھر احرام باندھ کر نیت کر لیں.
ٹھیک ہے، اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہی 2 رکعت تحیت المسجد بھی ہو جائے گی، پھر احرام کی نیت کر کے اور تلبیہ پڑھ لیں، الگ سے اور 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تحیت المسجد انسان اس وقت پڑھے گا جب اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور نماز ہے نہیں۔ جب آپ احرام کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو الگ سے تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی سفر میں جاتے شیخ تو مسجدیں آتے نا تو تب بھی تحیت المسجد کی نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز پڑھنا کیا ڈائریکٹ فرض کی نماز پڑھ سکتے؟ ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت کافی ہے تو جی مسجد میں بیٹھنے کے بجائے آپ کو تحیت المسجد پڑھنا پڑے گا، اور اگر کوئی سنت ہے، کوئی نماز جو ہے اس سے پہلے کوئی سنت ہے تو سنت پڑھ لیجئے، الگ سے تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز مسجد میں آنے کے بعد چاہے سنت ہو یا فرض آپ پڑھ لیں گے تو الگ سے تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ۔ زاہدہ۔ جی پوچھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، نفل نماز جو پڑھتے نا رات میں، اس کے اندر اپن قرآن شریف لے کے پڑھ سکتے کیا مصحف دیکھ کے قیام اللیل؟ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ انسان قیام اللیل بظہر الغیب کرے، قرآن کو یاد کرنا یہ اصل میں ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن قیام اللیل ہو، تہجد ہو یا نفل نماز میں مصحف یعنی قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، خصوصاً اگر آپ پر حافظ نہ ہو اور لمبی قرات کرنا چاہتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام زکوان رمضان میں انہیں نماز پڑھاتے تھے اور مصحف دیکھ کر قرات کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی اثر کی بنیاد پر جمہور علماء نے نفل نماز میں مصحف دیکھ کر پڑھنے کی اجازت دی۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ نفل نماز خصوصاً رمضان کے قیام میں مصحف سے پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اسے مکمل قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام اللہ علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ جو یہ 12 رکعت بولے نا، جیسے صبح وتر جیسے قضا نہیں پڑھنے کا، تو جو 12 رکعت کا بتایا نا شیخ، وہ کیسے پڑھنا ہے جو بتایا؟ دیکھیے جو 12 سنن رواتب ہے اسی کے تعلق سے ابھی تذکرہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ 12 رکعات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلتیں بھی بتائی جن کو سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعہ تطوعا غیر الفریضہ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو مسلمان ہر دن فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعات نفل یعنی سنن رواتب ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعات، ظہر سے پہلے 4 رکعات، ظہر کے بعد 2 رکعات، مغرب کے بعد 2 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعات۔ پھر سے دوہرا دیتا ہوں، فجر سے پہلے 2 رکعات، ظہر سے پہلے 4 رکعات، ظہر کے بعد 2 رکعات، مغرب کے بعد 2 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعات، کل ملا کر 12 رکعات ہے۔ ان 12 کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ عائشہ، آخری سوال ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ جاتے جب تک خطبہ نہیں سٹارٹ ہوتا، پر بہت ساری عورتیں نا 4 رکعت سنت نماز پڑھتی رہتی ہے، تو کیا یہ پڑھنا جائز ہے؟ جمعہ کے دن مسجد میں نماز پڑھ رہی عورتیں تو 4 رکعت سنت بھی پڑھتی جب تحیت المسجد ہو جاتی تو؟ ابھی جو باتیں بتائی گئی اس کے اندر اس بات کا میں نے ذکر کیا کہ جمعہ سے پہلے جتنا ہو سکے اتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، تحیت المسجد 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن کیا صرف 2 ہی پڑھنا نہیں، آپ 2 سے زیادہ پڑھیے، جتنا ہو سکتا ہے، 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، 10 پڑھیے، اس کے تعلق سے میں نے روایتیں بتائی ہیں۔ تحیت المسجد 2 رکعت ہے، لیکن اگر آپ نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں تو الگ سے تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، نفل پڑھتے رہیے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4، 6، 8، 10، جتنا میسر ہو سکے جمعہ سے پہلے پڑھنا درست ہے، اس کا تذکرہ بھی درس کے اندر کیا گیا۔ چلیے اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوافل اور سنن رواتب کا اہتمام کرنے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔